بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم حضرات، دوستو، عزیزو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ یہ مہینہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مہینہ برکت اور رحمت بھرا ہوا یہ مہینہ ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ 17 روزہ مکمل ہوئے اللہ کے فضل سے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ عظیم نعمت سے مالا مال عطا فرمایا اور 17 روزے مکمل ہوئے الحمدللہ رب العالمین۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں وہ ایسا مہینہ جس کے شروع میں رحمت، بیچ میں بخشش اور آخر میں آگ سے نجات، آزادی کا مہینہ ہے۔ ایک رحمتوں والا عشرہ تو گزر گیا، اب بخشش والا جو بیچ کا مہینہ ہے، وہ بیچ کا عشرہ ہے، وہ بھی عنقریب گزرنے والا ہے۔ اور یہ بہترین وقت ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے۔ ہم سب اپنے گناہوں سے معافی مانگے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کو 3 حصے میں بانٹا ہے اور اسے بیان فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ 10 دن رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ جو بیچ کا ہے وہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، اور تیسرا 9 دن یا 10 دن آگ سے آزادی، یعنی گناہوں سے معافی، گناہوں سے آزاد ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ عشرہ ہے، آخر والا عشرہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے کا منشا یہ ہے، آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں جو بندہ پہلے عشرے میں محنت و مشقت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر روزہ کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے، قرآن مقدس کی پابندی کرے، نماز تراویح کی پابندی کرے، تو اس کی دوسرے عشرے میں اللہ رب العزت بخش دیتا ہے، اسے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر آخر یہ دوسرے عشرے میں بھی وہ اپنے روٹین و معمول جاری رکھتا ہے، تو تیسرے عشرے میں اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ تو یہ ہم آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمارے بے شمار گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور آخر عشرے میں ہمیں جنتی قرار دیتا ہے۔ تو یہ عشرہ ہمارے آپ کے لیے، سب کے لیے بہت ہی اہمیت کا حائل تو پورا مہینہ ہے، لیکن یہ بخشش کا عشرہ چل رہا ہے۔ اپنے گناہوں سے ہم سب معافی مانگے آج، اور آخر کار بخشش کا یہ عشرہ چل رہا ہے، نیکیوں بھرا ہوا مہینہ۔ کچھ گناہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، یہ چھوٹے گناہ ہیں جو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمارے نیکی کرنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ جیسے ہماری نیکی کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے، مثلاً جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے اعضاء کے، یعنی وضو کے پانی جہاں لگتے ہیں یہ گناہ ہمارے دھل جاتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک جمعہ کی نماز سے دوسرے جمعہ کی نماز کے بیچ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ہم نماز ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہ سب جو ہے جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ سب صحیح اور برحق ہے، یہ سب صحیح اور برحق ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمارے چھوٹے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے، لیکن یہ چھوٹے گناہوں کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور دوسری قسم گناہ کبیرہ ہے، جو بڑا گناہ ہوتا ہے ہمارے، اور اس گناہوں کے لیے ہمیں توبہ کرنا ہوگا، بغیر معاف نہیں ہوتے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور خدا کے دربار میں خوب رویا جائے، پھر خدا کے فضل سے پھر وہ فضل فرمائے گا،
تو ہمارے گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے، اور بہت درگزر کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العزت بے شمار بخشنے والا اور بہت درگزر کرنے والا ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ بلا شبہ ہمارا رب بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن ہم آپ کوئی بھی بچہ جب بھوکا ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے، اسے پیاس لگے، یعنی چھوٹا بچہ ہو، وہ بول نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، تو اپنے آپ کو بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے، وہ اسے دودھ پلاتی ہے۔ تو رب تبارک تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرا بندہ ہے مجھ سے مانگے، میں اسے معاف کروں گا، لیکن وہ مجھ سے مانگے، یہ رب تبارک تعالیٰ چاہتا ہے۔ رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم آپ فریاد کرتے ہیں، رب تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ رب کریم بغیر مانگے بھی بے شمار نعمتیں سے نوازتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہے تو مجھ سے مانگے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ کرنا، رب تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، شریعت کے مطابق اپنے برائیوں کو چھوڑ کر شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور خدا کے وعدے کو اپنے خدا سے وعدہ کرو، گناہوں کی معافی چاہو، تو توبہ یہی ہے کہ اپنے گناہوں سے ندامت حاصل کرے، اپنے گناہوں کے اعتراف کرے رب کے سامنے اور معافی کرے، اپنے گناہوں سے باز آ جائے، اور رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حقیقتاً اور پکا عہد کرے کہ اب گناہوں کی طرف نہیں پلٹیں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بڑا ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس کے شان تو اپنے بندوں کو بخشنا ہے اور رحم فرمانا ہی ہے، لیکن بندے بھی تو بندگی کے اظہار کرے، لیکن بندے تو بھی بندگی کا اظہار کرے، اسے بخشش طلب تو کریں، بخشش تو طلب کرے۔ توبہ تو صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ توبہ کرنے والوں پر خدا کی خاص رحمت ہوتی ہے، خدا کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ رب تبارک تعالیٰ ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد توبہ کریں گے۔ اور دوسری جگہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ گناہوں کو بڑھاتا رہے، انسان چاہتا ہے کہ گناہوں کو بڑھاتا رہے اور توبہ میں تاخیر کرے۔ وہ کہتا رہتا ہے کہ عنقریب توبہ کر لوں گا، عنقریب توبہ کر لوں گا، لیکن اسے موت آ جاتی ہے اور بدترین حالت میں موت آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں وہ شخص ظالم ہے جو صبح و شام توبہ نہ کرے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں وہ شخص ظالم ہے جو صبح اور شام توبہ نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے توبہ میں کل پر نہ ٹالنا، توبہ کل پر نہ ٹالنا، کیا پتا ایسا اچانک موت آ جائے اور توبے کا وقت ہی نصیب نہ ہو۔ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، ہم سب اپنے گناہوں سے نادم ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں رب کی بارگاہ میں، اور رب سے سچی توبہ کریں۔ رب تبارک تعالیٰ بے شمار معاف کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم نے جو کچھ بولا اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اس کے بعد تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔
مولا ہم نے جو کچھ بولا ہمارے بولنے پڑھنے کسی قسم غلطیاں معاف عطا فرما. میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.